بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج کے اس دور میں ہر شخص کو اگر دیکھیں گے تو وہ کثرت کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ ہر چیز زیادہ اس کے پاس اکٹھی ہو جائے، مال، دولت، سرمایہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے۔ ایک تاجر ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی تجارت میں اضافہ ہو اور بڑھوتری ہو۔ تو ہر شخص کثرت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاملات میں برکت دے دے۔ اگر یہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر تھوڑی چیز ہی کیوں نہ وہ زیادہ ہو جائے گی، اور جو خیر ہوگا، جو بھلائی ہوگی، وہ اس میں باقی رہے گی۔ تو برکت کے حوالے سے کچھ اہم گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا معنی کیا ہے۔ برکت عربی زبان کا لفظ ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ اس کا معنی کہتے ہیں کثرت یا ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کہ اللہ رب العزت کسی چیز میں خیر کو رکھ دے، بھلائی کو رکھ دے۔ یہ برکت ہے، اس میں خیر آ جائے، بھلائی آ جائے، اور اس کے بعد وہ چیز آپ کے لیے ثابت رہے، یہ برکت ہے۔ تو تھوڑی چیز میں اگر برکت اللہ رب العزت کی طرف آ جائے تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر برکت نہ ہو تو کتنا ہی سرمایہ آپ جمع کر دیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیں، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت نہیں ہوگی تو وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے برکت دے، اس کے علم میں، اس کے عمل میں، اس کے رزق میں، اس کے اہل و عیال میں، اس کی دنیا میں، اس کی آخرت میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت برکت دے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ واپسی میں کچھ دیر سے آئے۔ جب گھر آئے تو گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اور چونکہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا تھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کے مہمان یہاں موجود ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بڑا محسوس کیا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ گھر میں مہمان ہیں۔
چنانچہ انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم آج کی رات میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اس سے پہلے ان کی اہلیہ نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو کھانا پیش کیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ ہی کھانا کھائیں۔ اب صورتحال بڑی عجیب ہو گئی۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس معاملے کو محسوس کیا تو پھر کہنے لگے کہ یہ شیطان کی طرف سے، پھر کہا کھانا لے کر آ، اور جب کھانا لایا گیا، کھانا کھایا جا رہا ہے تو اس میں دیکھا گیا کہ عجیب طرح کی ایک برکت نازل ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے کھانا کھایا جا رہا تھا ویسے ویسے کھانا بڑھ رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئے سب اور اپنی اہلیہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کھانا بڑھ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہ کھانا بھیجا گیا، آپ نے بھی تناول فرمایا۔ تو اب دیکھیں برکت، یہ حقیقی برکت جو اللہ رب العزت بسا اوقات دیتا ہے، اور اس کے اسباب ہیں، یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن حقیقی طور پر رب العالمین اگر کسی چیز میں برکت دے دے تو وہ تھوڑی چیز آپ کے لیے بہت زیادہ بن جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، حقیقی طور پر بڑھتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ہمارے گھر میں میرے پاس کچھ جو کے دانے تھے، جو کے کچھ دانے تھے۔ کہتی ہے کہ میں وہاں سے نکالتی تھی تو استعمال ہو رہے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ دانے تو بہت کم تھے اور یہ کیسے بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب ان کو اس برتن سے جس میں وہ پڑے تھے نکالا تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ یعنی اس وقت تک ایک برکت تھی اللہ کی طرف سے، مسلسل بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ دانے تو تھوڑے تھے، وہ اتنے زیادہ کیسے ہو رہے ہیں؟ جب ان کو نکالا تو وہ ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح برکت دیتا ہے، تھوڑی چیز بڑھ جاتی ہے، تھوڑی چیز بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی، انہوں نے برکت کے اسباب کو اپنایا ہوا تھا، تو ان کی زندگیوں میں، ان کے تمام معاملات میں اللہ نے برکت دی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ بڑی تنگی ہوتی تھی، بڑی تنگی، لیکن بڑے خوش تھے اور ان کی زندگیوں میں بڑی خوشیاں تھیں۔ حالانکہ دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو ان کے پاس کوئی مال سرمایہ اتنا نہیں تھا، لیکن برکت جو اللہ نے ان کو دی تھی، سب سے بڑی برکت کی جو چیز ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے کتاب اللہ، قرآن کریم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے یہ بابرکت کتاب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت ہو، آپ کے معاملات میں برکت ہو، تو پھر اس کتاب الہی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کیجئے اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے اور اپنے بہترین اوقات اس کو دیجئے، تاکہ جو باقی آپ کا وقت ہو اس میں برکت آ جائے۔ تو فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، یہ کیا ہے؟ کتاب مبارک، یہ ایک مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق، اس کی تلاوت اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، عملی زندگی میں اس کو اپنانا، یہ بھی برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روح گردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اور ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا، یعنی قرآن کریم کو۔ تو ذکر کا ایک معنی قرآن کریم بھی ہے،
تو ہمارے ذکر سے جو بے رغبتی کرے گا، یعنی قرآن کریم سے دوری اختیار کرے گا، تو فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزر و بسر کو، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ یہ ان کی زندگی میں خیر اور برکت، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، زندگی اجیرن ہوگی، مصیبت میں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا کہ روز قیامت ایسے شخص کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، آج مجھے آنکھوں کے ساتھ اٹھایا جاتا، میں دیکھنے والا ہوتا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ فرمایا كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری آیات تجھ تک پہنچی تھی، ان کو تم نے بھلا دیا، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا گیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق یہ کہ اہم چیز ہے برکت کے تعلق سے۔ اس کے بعد دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے دعا، برکت کی دعا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم کثرت کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتا ہے کہ کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، لیکن یہ جو کثرت کی طلب ہے تمہاری ختم نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرتے تھے، برکت۔ بہت ساری آپ کی احادیث ہیں، جیسے جب کسی کی شادی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برکت کی دعا دیتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا ہے۔ دو جوڑے ہیں، زندگی کا نیا سفر شروع کر رہے ہیں، دعا کیا دی جا رہی ہے کہ بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکت دے اور تجھ پر تیری بیوی کو برکت دے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے باپ برکت بن جاؤ۔ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ، اللہ رب العزت خیر اور بھلائی پر تمہیں اکٹھا رکھے، خیر اور بھلائی پر تمہیں اکٹھا رکھے، یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، چھوٹے بچے، یدعو لہم بالبرکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے، چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے، پیارے پیغمبر ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، یہ برکت تھی۔ اور جب کوئی نیا پھل آتا مدینہ میں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں ہمیں برکت دے، وفی مدنا وفی سائنا، جو وزن کرنے کے جو پیمانے ہیں، ناپ تول کے پیمانے ہیں، یا اللہ ان کو بھی برکت سے بھر دے، یہ برکت، ناپ تول کے آلے ان میں بھی یا اللہ برکت دے، وفی مدینتنا، ہمارے اس شہر مدینہ میں برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں کرتے تھے، کثرت سے کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہماری جو معاشی صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سود کا معاملہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی چاہتے ہیں ہمارا کوئی نجات دہندہ اگر کوئی ہے جو ہماری معیشت کو اس تنگی سے نکال سکتا ہے تو وہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے سودی ادارے ہیں۔ کہاں یہ برکت؟ جہاں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے وہاں کوئی برکت نہیں ہوگی، کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جب تک برکت نہیں دے گا تب تک کتنا ہی آپ اپنے پاس سرمایہ اکٹھا کر لیں اس میں آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے برکت کا سوال کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کے پاس مہمان بن کے آتے، کوئی آپ کی دعوت کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے، اور کہ یا اللہ ان کے کھانوں میں برکت دے۔ تو یہ دیکھیے کس قدر برکت کی دعائیں ہیں آپ کی زندگی میں۔ تو برکت کی دعا کو معمول بنائیں، اللہ سے صرف رزق نہ مانگیں، بہت زیادہ نہ مانگیں،
بابرکت رزق مانگیں جو آپ کے لیے باعث خیر ہو، جو آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ دیکھیے قرآن کریم نے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں، شریعت میں احادیث میں کچھ اسباب ہیں جن کو لے کے ہم اپنی زندگیوں میں برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلی چیز ہم نے ذکر کی تھی کہ قرآن کریم بالعموم اس میں برکت ہے، اس کو اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اور اپنے جو بچے ہیں ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، گھر والوں پر یہ ضروری قرار دیں کہ ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ بھی ایک برکت کا ایک اہم سبب ہے۔ اور اس گھر سے جس میں اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ رات گزارنے کی کوئی جگہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسے ہی وہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو پھر شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج کا کھانا بھی تمہیں مل گیا اور آج رات گزارنے کی جگہ بھی تمہیں مل گئی، یہ گھر بہترین ہے ہمارے لیے۔ تو اپنے گھروں میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، نیکی کا ماحول پیدا کریں، تو شیاطین جو برکت کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے، جب وہ آپ سے دور ہوں گے تو آپ کے گھروں میں بھی برکت کا نزول ہوگا۔ لیکن کیا کیا جائے، آج ہمارے گھر ان کی صورتحال اگر دیکھیں تو رحمت کے فرشتوں سے زیادہ شیطان کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں، جہاں ہر وقت گانے چل رہے ہوں، فلمیں چل رہی ہوں، اور عجیب گھر کا ماحول ہو، تصویریں جگہ جگہ لگی ہوئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پھر رحمت کے فرشتے نہیں، وہاں شیاطین آتے ہیں، جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کس قدر ہمیں نظر آتی ہے، جیسا کہ ہم نے سنا۔ پہلا سبب وہ ہے تقوی، اپنی زندگی میں تقوی کو اپنائیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا ڈر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں وہ ادا کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام کام، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ یہ تقوی ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی ہماری ہو جائے تو ہماری زندگی برکتوں سے بھر جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ گاؤں اور شہروں والے آمنوا، ایمان لے آئیں، سب سے پہلی چیز ایمان، اللہ کی توحید کو اپنانے والے بن جائیں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، ایمان لے کر آئیں، توحید کے تمام تقاضے پورے کریں، اور شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو بچائیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ پھر ان کا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ہم ان پر لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں اور زمینوں سے برکت کو ان پر کھول دیں، برکت کو ان پر کھول دیں، آسمان سے بھی۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ فرماتا ہے تمہارا رزق آسمان میں، جس چیز کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے، آسمان سے خیر اور بھلائی تمہارے لیے اترے۔ بارش اگر اترے گی تو سراسر رحمت کی ہوگی، جس میں آپ کے لیے رزق ہوگا، باغ ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی، اور اللہ رب العزت اس بارش کو تمہارے لیے رحمت کی بارش کے طور پر اتارے گا۔ ہم دیکھ لیں کبھی تو اتنی شدت کی گرمی، کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے، بارش ہوتی ہے تو اللہ کی پناہ، اس کے بعد وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ آج بھی دیکھیں کچھ بارشیں، ان کی جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق دیکھیں کہ اولے برس رہے ہیں، جو پکی پکائی کھیتیاں تہس نہس ہو گئیں، تباہ و برباد ہو گئیں۔ یہ عذاب کی شکل نہیں ہے؟ ہم کس جھوٹی امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ واضح طور پر یہ چیز موجود ہے۔ اپنی عملی زندگی کو دیکھیں اور وطن عزیز کے حالات دیکھیں، ظلم، زیادتی اور سودی معاملات، اور تجارت میں آپ دیکھیں کس قدر بے ایمانی ہو رہی ہے،
ناپ تول میں کمی، بے حیائی عروج پر ہے، اور جو فسق و فجور عام ہو چکا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں، جبکہ انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہم بھیجیں گے، تمہیں جھنجھوڑیں گے تاکہ تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کرو گے تو اس کا مطلب پھر بڑا عذاب ہی ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کر سکتا ہے، لیکن اس وقت کی بیداری کوئی کام نہیں دے گی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اگر یہ ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان سے تمہارے لیے رزق کی بارشیں برسیں اور تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے وعدے کو جھٹلایا، کفر اور سرکشی کا راستہ اپنایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم بھی بڑے زبردست ہیں، ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اپنے طریقے کو بدلتا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، مقام غور ہے، مقام عبرت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو برکت کا ایک طریقہ بتایا، اور یہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے میرے رب میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے، صبح کے وقت میں، فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں برکت دے۔ اس حدیث کے راوی ہیں صخر بن وداع، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کے بعد اپنی تجارتی جو قافلے ہیں ان کے جو تجارت ہوتی اس کو وہ نکالتے، اللہ نے اتنی برکت دے دی کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان پر ان کو یقین تھا کہ اس وقت میں کی ہوئی چیز میں اللہ برکت دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ انہوں نے جب اس پر عمل کیا تو کہتے ہیں کہ ان کا مال اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا بڑھ گیا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مال کا کیا کریں۔ یہ برکت تھی۔ اور آج ہمارا دن کب شروع ہوتا ہے؟ ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، معیشت بیٹھ گئی، اس کا پہیہ جام ہو گیا، لیکن اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن میں اللہ برکت دیتا ہے۔ آج بھی ہماری روٹین وہی ہے، کسی سے بات کریں کہے گا کہ 12 بجے سے پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے ان چیزوں کو؟ ہر چیز کو ہم اپنے مطلب کے مطابق لیتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دین ہے، ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اپنی کامیابی چاہتے ہو اسی دین میں تلاش کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، لوگو ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت دی۔ مہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، یاد رکھو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت کو تلاش کرو گے اللہ تمہیں عزت نہیں دے گا بلکہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ قیاس اپنی اقوام کا اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے قوم رسول ہاشمی، یہی حقیقت ہے، یہی پیغام ہے۔ تو برکت اصل چیز ہے، کثرت اصل چیز نہیں ہے۔ اللہ سے برکت کا سوال کریں ہر چیز میں کہ اللہ آپ کو اس میں برکت دے دے، تو تھوڑی چیز بھی ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی اور اس کی خیر اور اس کی بھلائی آپ کو پہنچے گی۔ لیکن کثرت کی طلب میں انسان مارا مارا پھرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ انسان نے آج تک پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں بھرا، سب سے برا یہ برتن ہے۔ اور لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، جتنا حرص زیادہ ہوگا یہ کم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا۔ فرمایا کہ ابن آدم کے پاس، انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں، وادی 2 پہاڑوں کے بیچ میں خالی جگہ کو کہتے ہیں، 2 پہاڑیاں اس طرح کی بھری ہوئی سونے کی ملیں، لبتغى ثالثا، کہا کہ اس کا حرص ختم نہیں ہوگا، وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ تو اصل چیز ہے برکت، اللہ سے برکت کا سوال کیجئے۔
رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہر چیز میں برکت دے دے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برکتوں سے بھر دے۔ ہذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ